الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ایک انداز سے قرآن کریم کا انتہائی پسندیدہ موضوع اور بار بار مختلف انداز اور حوالے سے دہرایا جانے والا پیغام. اسی لیے آج کی مجلس میں اسی حوالے سے تیسری آیت کی تلاوت ہوئی، یعنی اسلام قبول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو رسول کی غلامی میں دے دو. اب اس کے بعد کیا، کیوں، کیسے، کس لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، ان تمام سوالات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کبھی قرآن نے آواز دی، یا ایمان لانے والوں، تمہیں زبانی عبادت درود کے ساتھ سلمو تسلیمہ کی عبادت یعنی مکمل سپردگی، ٹوٹل سبمیشن، یہ عبادت بھی انجام دینا. اور کبھی قرآن نے کہا، جو آج کی آیت کی تلاوت کی گئی، جو آج آیت تلاوت کی گئی، کہ خبردار، یاد رکھو، نہ کسی مومن مرد کو یہ اختیار ہے. آگے تشریف لائیے، درود بھیجے محمد والے. خبردار، نہ کسی مومن مرد کو یہ اختیار ہے، نہ کسی مومنہ عورت کو یہ اختیار ہے کہ جب اللہ اور رسول نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیا تو پھر اپنی کوئی بات چلائیں. یاد رکھو، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بدترین گمراہی میں مبتلا. کبھی قرآن نے کہا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا عَنْهُ. جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ فَانْتَهُوا عَنْهُ، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جانا. اپنی مرضی نہیں چل رہی، جو دے رہا ہے لینا پڑے گا، جس سے روک رہا ہے رکنا پڑے گا. سورہ حجرات کی آیات اکثر علماء اور مفسرین نے ان کے دائرے کو بڑا وسیع کیا اور کہا ہے کہ ان آیتوں کا تعلق فقط اللہ کے رسول کی ظاہری 63 سالہ زندگی سے نہیں. اگر آج اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ کر چکے تب بھی ان آیتوں کا حکم اسی حوالے سے باقی رہتا ہے جو مسلسل 4 دن بات کی جا رہی تھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. خبردار، کبھی اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. اللہ سے کیسے آگے بڑھا جائے؟ کوئی اللہ ہمارے سامنے ہے تو جس مفہوم میں یہ ہے کہ اللہ سے آگے نہ بڑھنا، اسی مفہوم میں ہے کہ رسول اللہ سے آگے بھی نہ بڑھنا. یعنی جو انہوں نے کہہ دیا تمہیں وہی کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار، اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنا. کیا اس کا تعلق فقط اس زمانے سے ہے جب اللہ کا نبی ہمارے سامنے ہے، وہ بول رہا ہے تو ہمیں اپنی آواز کو ان سے کم رکھنا ہے؟ یا اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اب ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر، اس سے بلند آواز میں کوئی اور نظریہ، کوئی اور عقیدہ، کوئی اور حکم اسلامی بنا کے پیش کریں؟ ہر چیز میں ٹوٹل سبمیشن، مکمل اطاعت. اور یاد رکھیے کہ تاریخ اسلام اس حوالے سے ہمارے سامنے ایسے ایسے واقعات پیش کرتی. یہ جملہ اس وقت، یہ واقعہ میں جان بوجھ کے پیش کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کل آپ کے سامنے آئے گا. واقعہ مجلس کے شروع میں آ رہا ہے، اس کے بعد مجلس ذرا سے اس موضوع کے دوسرے حصے پہ چلی جائے گی.
ہمارے یہاں یہ جملہ تو بہت مشہور کہ یزید کا بیٹا کتنا نیک اور کیسا محب اہل بیت نکلا. یزید کے بیٹے کا ذکر تو بہت زیادہ کیا جاتا، وہ بھی ایک انتہائی اہم پیغام ہے ہمارے اور آپ کے لیے. یہ 3-4 شخصیتیں تو ایسی جو اس خاندان بنو امیہ میں ایسی ہیں کہ جن کی تعریف امامت کی زبان پہ آئی. میں اکثر کہتا ہوں زیارت عاشورہ میں تو یہ کہ اس پورے شجرہ خبیثہ پہ لعنت آئی ہے قاطبہ مکمل طور پر، لیکن ان میں جو چند نمایاں نام ہیں ان میں سے ایک نام یزید کے بیٹے کا بھی، ایک نام یزید کی سگی پھوپھی ام حبیبہ کا بھی، جو پیغمبر اسلام کی زوجہ تھی اور ایسی زوجہ تھی کہ حق ادا کیا زوجیت رسول کا. ان میں ایک نام بالکل عجیب ہے اور غالباً سب سے اہم نام وہی بنتا، خالد ابن سعید ابن عاص. یہ خاندان بنو امیہ کا وہ ہیرا تھا جس کی تعریف معصومین نے کئی بار کی ہے اور مختلف حوالوں سے کی، لیکن غالباً سب سے مولانا آگے تشریف لائیے، آپ لوگ درود بھیجے محمد و آل محمد. خالد ابن سعید ابن عاص، چونکہ تاریخ اسلام بھی میرا وہ موضوع ہے جو ممبروں پہ بات آ جاتی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی ہوگا لیکن آج نہیں. اب آئیے اسی طرح خاندان بنو عباس، جو عنوان ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں ورنہ تو بات بہت پھیل جائے گی. ہارون رشید کتنا ظالم حکمران ہے اس خاندان بنو عباس کا. 7واں امام 14 سال جس قید میں رہا. اب آج کی رات اس اعتبار سے بڑی عجیب رات ہو جاتی ہے کہ آج کی رات 7ویں امام کی ولادت کی رات بھی ہے، شب 7 صفر. اور یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس میں تقریباً 95% یا 98% علماء اور عام مومنین کا اتفاق. اس میں زیادہ اختلاف نہیں ہے 7 صفر یعنی آج کی رات، چونکہ ایام اعظام میں خوشی کا کوئی تصور نہیں ہے. اس اعتبار سے ہم ولادت کے حوالے سے کوئی بات نہیں پڑھ رہے، لیکن یہ جو میں نے ابھی جملہ کہا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ اس لیے کہ آج ہی کی رات ایک امام معصوم کی شہادت کی رات بھی بیان کی جاتی ہے، جس کے حوالے سے آج کی مجلس کے بعد تابوت برآمد ہوگا. لیکن جو شہادت کی رات ہے اس میں تو پھر بھی 2 تاریخیں، علماء کے درمیان بھی اختلاف ہیں اور دنیا کے مختلف خطوں میں رہنے والے صاحبان ایمان بھی. کچھ آج کی رات مناتے ہیں عراق میں، ایران میں، عرب دنیا میں، اور کچھ 28 صفر کی رات مناتے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں. بہرحال یہ دونوں تاریخیں، چونکہ شہادت کی جو تاریخ ہے اس کا تو خیال رکھا جائے گا ایام اعظام. ولادت کے حوالے سے میں کوئی اور جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، بس صرف اتنی سی بات کہ جس امام معصوم کی ولادت کی آج رات ہے وہ امام معصوم 14 سال کس ظالم کی قید میں رہا. وہ سارے مظالم جو آپ سنتے ہیں وہ یہی ہارون رشید، اور ہارون رشید کے 3 بیٹے تو تاریخ میں بہت مشہور ہیں، ایک سے ایک ظالم، امین، مامون، معتصم. یہ 3 بیٹے، چلے امین تو خود ہی بھائیوں کی خانہ جنگی کا نشانہ بنا، مامون بلکہ ایک اعتبار سے مامون کو اس لیے زیادہ سمجھنا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا دجال تھا. منہ پہ رام رام بغل میں چھری والا محاورہ تھا کہ بظاہر اپنے آپ کو کتنا عقیدت مند ظاہر کرنے والا. نہ ہارون موضوع ہے آج کا، نہ ہارون کی اولاد موضوع، نہ تاریخ اسلام. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے مکمل سپرد کرتا، ٹوٹل سبمیشن، جب وہ اپنی کنوینئنس والا اسلام نہیں ڈھونڈتا، جب وہ اطاعت والا اسلام ڈھونڈتا تو ایسا ہوتا. معتصم یہ ہارون کا وہ تیسرا بیٹا اور مامون کا بھائی، کہ یہ 3 جو سلسلے چلے، 7ویں امام کو شہید کیا ہارون، 8ویں امام کو شہید کیا مامون، 9ویں امام کو شہید کیا معتصم. ایک سلسلہ چلا رہا، مگر انہی 3 بھائیوں کے درمیان ایک چوتھا بھائی، ہارون کے بیٹے اور مامون کے بھائی کو میں مثال بنا کے پیش کرتا ہوں صاحبان ایمان کے سامنے.
اور اکثر کہتا ہوں کہ ہے کوئی ایسا مرد مومن حتیٰ یہ کہ جس کی پشتوں میں نسلوں سے ایمان چلا رہا، ایسا امتحان دیتے ہوئے تو وہ بھی گھبرا جاتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہارون کا یہ چوتھا بیٹا جس کا نام قاسم تھا، لقب اس کو بھی ملا مؤتمن باللہ، لیکن قاسم کے نام سے مشہور۔ ایسا محب اہل بیت اور اتنا متقی اور پرہیزگار، ہر وقت علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا اور مصلی پہ زندگی گزارنے والا، تلاوت قرآن کے علاوہ اس کا کوئی کام ہی نہیں، سیدھا سادہ لباس بھی اسی لیے پہنتا کہ اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی رقم کو اپنے آپ پہ خرچ کرنا اپنے لیے حرام سمجھتا۔ مال حرام ہے، مال حرام باپ بھی اگر بیٹے کو دے رہا ہے تو بیٹے کے لیے بھی وہ حرام رہے گا۔ ایک دن ہارون اور اس کا وزیر جعفر برمکی بیٹھے اور یہ ہارون کا بیٹا قاسم وہاں سے گزرا۔ جعفر برمکی نے دیکھا، اس کو ہنسی آ گئی۔ برمکی خاندان پہ زوال تو بعد میں آیا، پہلے تو انتہائی قربت تھی، ایسی ایسی باتیں یہ لوگ کہہ جاتے تھے جو شاید ہارون کا بیٹا اور ہارون کا سگا بھائی بھی اس سے نہ کہہ پائے۔ وزیر تھے لیکن ایک زمانے میں بڑا عروج ملا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک الگ میرا ٹاپک بنتا ہے کہ کتنا عروج اور کیسا زوال، کس دنیا کے چکر میں ہم پھنس رہے ہیں، وہ بات بعد میں ایک مجلس میں آئے گا، اس وقت نہیں، بات بہت پھیل رہی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جعفر برمکی ہنس دیا۔ ہارون نے کہا میرے بیٹے کو دیکھ کے کیوں ہنس رہے؟ کہا اس لیے کہ کیسا بیٹا ہے جو آپ کے لیے بدنامی کا سبب بن رہا۔ دیکھا اس کا لباس آپ نے دیکھا، کیسا پھٹا پرانا بوسیدہ لباس، اس کا انداز آپ نے دیکھا، اس کا جسم آپ نے دیکھا۔ ایک عابد اور پرہیزگار اور متقی لوگوں کے جسم ہوتے ہیں، اور ایک مال حرام کھا کھا کے اپنے جسم کو صحت مند بنانے والے، دونوں کے جسم میں فرق ہوتا، انداز میں بھی فرق ہوتا، چہرے پہ داڑھیوں میں بھی فرق ہوتا۔ چنانچہ جعفر برمکی کہتا کیسا یہ آپ کے لیے باعث ذلت، باعث ننگو آر بن رہا۔ ہارون کا بیٹا کسی انتہائی مقدس متقی اور پرہیزگار کا بیٹا نہیں۔ اصل میں جو جملہ مجھے کل کہنا تھا وہ میں ابھی بھی کہہ دوں تاکہ ذرا بات سمجھ میں آ جائے کہ آج کل ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے ممبروں سے بھی، سب لوگ نہیں دیتے ہیں، بعض افراد، کہ جی رزق حلال، تربیت، گھر کا شرعی ماحول، اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو اولاد کو بگڑنا ہی بگڑنا۔ دیکھیں ساری چیزوں کی اپنی اتنی اہمیت ہے کہ شاید مجھ سے زیادہ کسی نے یہ باتیں نہ پڑھی ہوں، لیکن انسان پروردگار نے ایک عجیب و غریب مخلوق بنائی۔ یہ گندم اور جو نہیں ہے کہ گندم کے کھیت سے گندم ہی پیدا ہو اور جو کے کھیت سے جو ہی پیدا ہو، یا یخرج الحی من المیت و یخرج الحی من المیت، کہ کبھی مردے سے زندہ پیدا ہوتا ہے، زندے سے مردہ پیدا ہوتا۔ نوح کا بیٹا اپنی جگہ، چھٹے امام کا بیٹا اپنی جگہ، 10ویں امام کا بیٹا اپنی جگہ، اور دوسری طرف الٹی مثالیں، یزید کا بیٹا اپنی جگہ اور ہارون کا یہ بیٹا۔ جعفر برمکی کہتا یزید کے بیٹے کے بارے میں بھی یہ تفصیل ہم کو نہیں ملتی کہ کیسا یہ آپ کی ناک کٹوا رہا۔ ہارون نے کہا تو پھر کیا کیا جائے، یہ کسی طرح قابو میں آ ہی نہیں رہا۔ کہا کہ ایک بہت آسان طریقہ، اسے کسی علاقے کا گورنر بنا دیجئے، والی بنا دیجئے۔ جب اقتدار آتا ہے، جب کرسی آتی ہے، جب مال حرام آتا ہے تو آدمی خود بخود بگڑ جاتا۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اگر اس کو مل جائیں گی پھر کہاں کی نماز، کہاں کا تقوی، کہاں کی پرہیزگاری، کہاں کی عبادت۔ یہی تو ولید کا جملہ ہے نا، ایسا قرآن پڑھا کرتا تھا کہ حمامت المسجد، مسجد کی کبوتری کہلاتا، ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا۔ اور جیسے ہی یہ پتا چلا کہ اب خلافت تیرے پاس آ گئی، قرآن کو سامنے رکھ کے ایسی ٹھوکر ماری کہ وہ مسجد کے دروازے سے جا کے ٹکرایا۔ ھذا فراق بینی و بینک، اے قرآن آج مجھ میں اور تجھ میں جدائی ہو گئی۔ تو بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ جو اس مرحلے سے گزرے نہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدمی میں تبدیلی کتنے جلدی آ جاتی، جس میں رزق حرام بے شک، جس میں گانے بجانے کا ماحول بے شک ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ گھر میں گانا بجانے کا آپ ماحول بنا لیجئے، ایسی تبدیلی آئے گی۔ جیسا کہ میں نے کہا یہ باتیں کل آنا تھی، صرف اس لیے میں نے ایک آدھ جملہ ابھی کہہ دیا کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ واقعہ میں پڑھ کیوں رہا ہوں۔ اور انہی میں سے ایک چیز ہے یہ کرسی اور اقتدار۔
کہا کہ اسے کسی علاقے کا والی بنا دیجیے. پھر دیکھی ہارون نے آواز دے کے بلایا قاسم ادھر آنا. باپ بیٹے کو بلا رہا ہے تو بیٹا آیا. کیا بات ہے بابا؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں تمہیں مصر کے علاقے کا گورنر بنا کے بھیجو. رائے کے علاقے کی گورنری کے لیے. حسین کی معرفت رکھنے والے نے کتنا بڑا گناہ کیا, جو ساری چیزیں جان بھی رہا, خود بھی کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ اس گناہ کبیرہ کی سزا صرف اور صرف جہنم, مگر رائے کی حکومت بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ تو مصر ہے, مصر جو ہمیشہ سے اسلامی دنیا کا سب سے زیادہ مالدار, زرخیز, پیسہ والا علاقہ تھا. کہ میں تمہیں وہاں کا گورنر بناتا ہوں. کہا کہ بابا مجھے نہیں چاہیے وہاں کی گورنری, اس لیے کہ میں پروردگار کی شریعت و دین پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. ہارون نے کہا تو کیا ہوا؟ کیا گورنری کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی؟ کیا والی بننے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا جا سکتا؟ یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا. اب یہ کھل کے تو نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت جب امام معصوم اجازت دے, اس لیے کہ اقتدار صرف امام معصوم کا حق ہے, اور اگر کسی علاقے کا گورنر بننا ہے تو اجازت ان سے لینا ہے, ہارون وارون سے کوئی تھوڑی لینا. کہا کہ بابا لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں یہ دونوں کام ایک ساتھ انجام دوں. ہارون کہتا بیٹا تو نے مجھے ذلیل کر دیا, جتنے میرے ساتھی ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ کیسا نالائق تیرا بیٹا نکلا. میرے جیسے لوگوں کے درمیان یہ جملہ بھی تو اکثر ہوتا ہے نا, کوئی بھی مذہبی بن جائے, دین پہ عمل کرنے لگے, ماں کہتی ہے کہ تو نے مجھے ذلیل کر دیا, باپ کہتا ہے تو نے میری آنکھ جھکا دی دوسروں کے سامنے. آج کے مومن کہتے ہیں مکس گیدرنگ میں بیٹا نہیں گیا, ماں باپ کو تاؤ آ رہا ہے کہ آج میں ذلیل ہو کے رہ گیا. ہر ایک پوچھ رہا تھا کہ تمہارا بیٹا کہاں. جو ہارون رشید کی زبان کا جملہ ہے آج وہ محب اہل بیت کی زبان پہ آ رہا ہے. کہا کہ تو مجھے ذلیل کر رہا, جو میرے جیسے لوگ ہیں وہ کہتے تیرا یہ بیٹا کہاں. جواب دیتا ہے اور بابا آپ بھی مجھے ذلیل کرتے نمازیوں اور قاری قرآن کے درمیان. وہ کہتے تیرا باپ کیسا, یہ ہمت. ہارون نے کہا لیکن اب تو میں بہت مختصر کر رہا ہوں واقعے کو, اب تو میں تجھے مصر کا گورنر بنا کے رہوں گا. کل صبح یہ خط تجھے مل جائے گا سرکاری, اور تجھے فوراً مصر جانا. رات کی تاریکی میں ایسا بغداد سے بھاگا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں چلا گیا. ابھی واقعہ آگے بڑھ رہا, بغداد سے بھاگ گیا. اس کے بعد زندگی بھر باپ کو بیٹے کی خبر نہ ملی. لیکن تاریخ اسلام کے اوراق پہ ایک جملہ اور آ گیا. بصرے میں ایک آدمی رہتا ہے عبداللہ بصری, وہ کہتا ہے کہ ایک دن بارشیں ہوئی, بارش کے نتیجے میں میرا مکان ٹوٹ گئے, کچھ دیواریں اس کی ٹوٹ گئی. چنانچہ میں دیواروں کی مرمت کے لیے نکلا, جہاں پہ مزدور بیٹھا کرتے ہیں ادھر گیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے برابر قرآن سامنے رکھے ہوئے ایک ایسا مزدور بیٹھا کہ بیلچہ اور ٹوکری تو اس کے پاس ہے, لیکن وہ تلاوت قرآن میں لگا ہوا, مسجد کے قریب ہے, تلاوت کر رہا ہے. وہ میرا دل اس مزدور پہ آ گیا, میں اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ تو یہ قرآن کے لیے یہاں بیٹھا ہے یا مزدوری کے لیے؟ کہا کہ میں مزدوری کے لیے بیٹھا ہوں, لیکن جب تک کہ کوئی مجھے لینے نہیں آ رہا میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں, عبادت کا ثواب کیوں حاصل نہ کروں, اس لیے یہ قرآن کی تلاوت جاری ہے. تو مزدوری کرے گا, چل میرے ساتھ. کیا اجرت ہے؟ کہا کہ 1 درہم. آ جاؤ, پسند آ گئی. وہ گیا, اس نے دن بھر اتنی محنت سے کام کیا کہ میں نے خود محسوس کر لیا کہ اس ایک آدمی نے 2 آدمیوں کے برابر کام کیا. شام کو میں نے اسے 2 درہم دی. کہا نہیں. جب 1 درہم پہ بات ہوئی تھی, 1 ہی درہم مجھے چاہیے, اور چونکہ میرا گزارا 1 درہم میں ہو جاتا, میں یہ چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میری ضرورت سے زائد پیسہ میرے گھر میں آ جائے. کہ آپ کو روایت یاد نہیں آ رہی کہ خیبر سے واپسی پہ ہر مجاہد کے گھر میں مال غنیمت آ رہا, اور شہزادی کونین بے چین و بے قرار ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ درہم و دینار, یہ سونا اور چاندی میری دہلیز کو پار کر کے میرے گھر میں آ جائے. اتنا ہی چاہیے جس میں گزارا ہو جائے. دیکھیے یہ ہوتا ہے صحیح معنوں میں اہل بیت کو ماننا اتباع. اپنے آپ کو ٹوٹل ان کے حوالے کرو. یہ نہیں ہے کہ نام تو ان کا ہوتا ہے اور کام یزید کے باپ دشمنان اہل بیت کے ہو رہے, یعنی میں اپنے جملے کو بدل دوں. کیا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ اتنی سی زبان جسے لکھنؤ کی عورتیں للو کہتی ہیں, اس کے اوپر تو ہر وقت تذکرہ اسلام کا ہو, قرآن کا اور رسول و آل رسول کا ہو, اور باقی 5.5 فٹ کا سارا جسم دشمنان اہل بیت کی سیرت و طریقے پہ چل رہا ہو. اس کی مثالیں میں کچھ دوں گا, لیکن وہی جملہ
جو شہزادی کونین کی زبانی ہمیں خیبر سے واپسی میں سننے کو ملا، وہ کہتا کہ جب 1 درہم میں میرا گزارا ہو جاتا، میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ اس سے زائد دولت میرے پاس آئے. مجھے بہت پسند آیا اس کا کام بھی اور اس کا انداز بھی. کام پورا نہیں ہوا تھا. اگلے دن میں پہنچا پھر اسی کو بلانے. پہنچا تو یہ غائب ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کہاں گیا مزدور؟ کہا وہ تو صرف سنیچر کو آتا، خالی ہفتے کے دن آتا ہے، ہفتے میں صرف 1 دن کام کیا کرتا. 1 درہم سے اس کے پورے ہفتے کا گزارا ہوتا. اتنا پسند آیا کہ میں نے پورے ہفتے انتظار کیا. اور اگلے ہفتے کو پھر میں پہنچا تو واقعاً بیٹھا تھا. پھر اسے لے کے آیا. آج بھی اس نے ڈبل کام کر کے دیا اور وہی 1 درہم لے کے گیا. تیسرا ابھی آخری مرحلہ تھا، تیسرے ہفتے پھر میں نے انتظار کیا. باقی 6 دن میں نے کسی اور سے کام نہیں کروایا. پھر پہنچا. آج سنیچر کا دن ہے، پھر بھی وہ وہاں موجود نہیں. میں نے اطراف کے مزدوروں سے پوچھا، کہا رے آپ کو نہیں معلوم وہ تو چند دنوں سے بیمار. بھئی یہ سنتے ہی میں اس کے گھر گیا اور جب پہنچا تو اس نے مجھے پہچان لیا. کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت کوئی نیک اور دیانتدار آدمی میرے پاس آ جائے. آپ آ گئے، بہت اچھا. پہلے میں بتا دوں کہ میں ہوں کون. میں ہارون کا وہ بیٹا ہوں جسے وہ مصر کی گورنری دے رہا تھا، اور مجھے حرام والی کوئی بھی نوکری یا مزدوری پسند نہیں تھی. میں باپ کو چھوڑ کے یہاں بھاگ کے آیا. بیلچا اور ٹوکری اٹھا کر لوگوں کی دیواریں بنانا، گڑھے کھودنا، یہ کام مجھے قبول ہے. مصر کی گورنری نہیں چاہیے کیونکہ اس میں پروردگار کی رضامندی ہے اور اس میں پروردگار کی ناراضگی ہے. لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا. تو میں صرف یہ چاہتا ہوں، یہ صرف ایک چیز میرے پاس میرے باپ کی ہے، بس یہ میرے باپ تک واپس پہنچانا. یہ بیلچہ اور ٹوکری کسی دیندار مزدور کو دے دے، اور یہ قرآن جسے میں نے ساری زندگی اپنے ساتھ رکھا کسی اچھے قاری قرآن کو دے دے، اور یہ میری انگلی کی انگوٹھی میرے باپ کو واپس بھجوا دے، اور اسے یہ تک نہ بتائیں کہ میں کہاں پہ دفن ہوں اور میری قبر کہاں. کیا آپ میری اس وصیت پہ عمل کریں گے؟ عبداللہ بصری کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہارون کا بیٹا، شہزادہ، مصر کا گورنر، اور اتنا زیادہ اسے خیال ہے اس شریعت کا جو اللہ کا رسول لے کے آیا ہے کہ ٹوکری اور بیلچہ لے کے سڑک پر بیٹھ کر مزدور بننا اس نے گوارا کیا. میں نے بے اختیار روتے ہوئے کہا کہ یقیناً، کہا کہ بس ایک زحمت اور ہے، جلدی سے مجھے اٹھا کے بٹھا دیجئے، میرا آخری وقت آ رہا. تو میں نے کہا آخری وقت آ رہا ہے تو آرام سے لیٹے ہوئے ہو، بیٹھنے کی بات کیوں کر رہے؟ تو کہا آپ نے محسوس نہ کیا میرا مولا مجھے لینے آ رہا ہے، میں اپنے مولا کے احترام میں اٹھ کے بیٹھنا چاہتا ہوں. ادھر اس کو بٹھایا اور ادھر اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی. ذرا سوچئے، ہارون کا بیٹا مگر کردار کے اعتبار سے ایسا بنا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اسے لینے کے لیے آئے اپنے ساتھ لے کے اس دنیا سے. درود بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے ٹوٹل سبمیشن اس کو کہتے ہیں. اس کو نہیں کہتے ہیں کہ نام تو اللہ کے رسول کا، ایک آدھ عمل بھی ویسا ہو جاتا. گھر میں جا کے دیکھیے تو ہر وہ کام گھر میں موجود ہے جو شیطانی کام کہلاتا. بے پردہ عورتیں بھی، گانے بجانے کے آلات بھی رکھیں جس کو آج کل ڈش اینٹینا اور ٹیلی ویژن اور ریسیور اور ڈی وی ڈی اور سی ڈی اور پتہ نہیں کتنے خوبصورت نام دیے گئے. یہ سب حرام نہیں، ان کے استعمال پہ منحصر، لیکن جیسا استعمال ہو رہا اسی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. ارے حتیٰ یہ کہ اگر آپ حمام یا ٹوائلٹ میں جا کے دیکھ لیں مومن کے تو پتہ چلا کہ وہاں بھی وہ سیفٹی ریزر رکھا ہے جس سے روزانہ کھرچ کی داڑھی صاف کی جاتی ہے. یہ ہے مومن، یہ ہے اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والا. اور ادھر وہ ہارون کا بیٹا، نہ اس کا باپ صحیح، نہ اس کا دادا صحیح، نہ اس کا پردادا صحیح، لیکن جب اس نے مانا تو اس انداز سے اہل بیت کو مانا کہ واقعاً پھر اہل بیت آئے، پھر اس کے سرانے آئے، پھر اسے اپنے ساتھ لے کے گئے. ٹوٹل سبمیشن، یہ ہے اسلام. اور یہیں پر ایک بات، اس کے حوالے سے باقی باتیں میں کل عرض کروں گا، لیکن ایک بات یہاں پہ اور بتا دی جائے، اور وہ یہ کہ جب اپنے آپ کو مکمل طور پہ ان کے حوالے کرنا ہے تو قرآن نے ایک شرط اور بتائی نا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. جو وہ کہہ دیں، جو وہ کریں، ذرا سا تمہارے دل میں نہ شک پیدا ہونے پائے،
نہ ناگواری پیدا ہونے پائے. اچھا یہاں پہ ایک مثال میں ہر سال دیتا ہوں, اس ممبر پہ بھی مجھے یاد ہے کہ یہ مثال میں نے کوئی 8-10 دفعہ تو دی, لیکن بہت مختصر اس مثال کو دہرا رہا ہوں کہ جو کہہ دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے, آنکھیں بند کر کے اس طرح قبول کیا کہ مصر کی گورنری سے زمین کھودنے والی مزدوری بہتر لگ رہی ہے انسان کو. لیکن آج کے دور میں سب سے زیادہ اس حوالے سے جن کو شیطان بہکا سکتا ہے وہ ہماری عورتیں, اس لیے کہ کچھ اتنا زیادہ عورت کو اسلام سے ڈرایا جا رہا, اتنا زیادہ ڈرایا جا رہا کہ اگر کوئی عورت احکام دین کو قبول بھی کرے تو دل میں تو احساس ناگواری آتا ہے نا. جو کہ میں ہر سال یہ جملہ کہتا ہوں, اس لیے صرف ایک مثال دے کے آگے بڑھ رہا ہوں, کیونکہ بہرحال کچھ نئے چہرے مجھے اس سال نظر آ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا کہ دیکھو ایمان کا پہلا تقاضا یہ کہ ہر معاملے میں حکم رسول کو بناؤ. میں وقت بچانے کے لیے آیت بھی نہیں پڑھ رہا ہوں, اور جو وہ کہہ دے اس پہ ناگواری بھی نہ ہو, پھر اپنے آپ کو ان کے حوالے کرو, ناگواری نہ ہو. اسلام بعض احکامات کے اعتبار سے ایسا لگتا کہ جیسے مردوں کا مذہب ہے عورتوں کا مذہب نہیں. اتنا ہے نہیں یہ بات صحیح جتنا میڈیا اس کو اچھال رہا. آج ہر مسلمان ملک سے یہ کہا جا رہا ہے اپنی عورتوں کو آزاد کرو. بھئی ہماری عورت کس حوالے سے قید ہے؟ وہ ماں بن کے قابل احترام ہے, وہ بہن بن کے قابل احترام ہے, وہ بیٹی بن کے تو ایسی قابل احترام ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں مثال نہ ہوگی کہ بیٹی گھر میں آئے تو باپ احترام میں کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتا. ہماری عورت کس اعتبار سے پھنسی ہوئی ہے یا قید میں؟ انفرادی لوگوں کا عمل الگ چیز ہے. اسلام کی بات کرو تو اسلام نے تو اتنی عزت دی, اسلام نے تو اتنا احترام دیا کہ ماں, جو کل میں نے جملہ کہا تھا اللہ کے گھر کا آپ طواف نہیں کر سکتے جب تک ایک ماں کی قبر کے گرد بھی نہ گھومیں. ماں, موسیٰ نبی اگر کہتے ہیں کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا تو پتا چلا کہ وہ ایک عام سا مومن جو کام بھی قصائی کا کرتا ہے لیکن اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. موسیٰ یہ اس قابل ہے کہ تمہارا پڑوسی بنے. بیوی شریک حیات بن کر اتنی اہم بنتی ہے کہ جس کی زبان پہ کبھی غیر خدا کے حوالے سے بات نہیں آئی. میرے مولا نے اگر کبھی ہاتھ پھیلایا تو صرف اللہ کے آگے پھیلایا, باقی کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلائے نا. ہر ایک کے مددگار ہیں, لیکن قبر فاطمہ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں الان انکسر ظہری, آج میری کمر ٹوٹ گئی. فاطمہ کا نہ ہونا, کمر ٹوٹ گئی. دنیا کی ہر زبان میں کمر ٹوٹنا ایک محاورہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مضبوط سہارا اس علی کے لیے فاطمہ بنی جو علی ساری کائنات کے لیے سہارا بن رہا. اور جب یہی عورت بہن بن کے آتی ہے تو اتنے عظیم رتبے پہ جاتی ہے کہ عقیلہ بنی ہاشم ثانی زہرا زینب کبریٰ قرار پاتی ہے. اور جب بیٹی بنتی ہے تو ایسا کہ سید المرسلین سید کائنات بیٹی کو آتا دیکھتے ہیں تو استقبال کے لیے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں, اپنی جگہ پہ زہرا کو بٹھاتے ہیں, خود سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہماری عورت قید نہیں ہے, ہماری عورت پست نہیں ہے. ہم نے اپنی عورت کو اسلامی نقطہ نگاہ سے کبھی بھی مرد سے کمتر نہ مانا. اگر کسی علاقے میں مسلمان ہونے کے باوجود اب تک ہندوؤں کے رسم و رواج موجود ہیں تو یہ اس علاقے کے رسم و رواج کا قصور ہے. اسلام نے کسی اعتبار سے بھی کم قرار نہیں دیا, اتنا عظیم رتبہ عطا کیا کہ حدیث قصہ میں بھی اگر تعارف کرایا جائے گا تو نہ رسول کے ذریعے سے کرایا جائے گا نہ علی کے ذریعے سے کرایا جائے گا. تعارف کا مرکز بھی ایک عورت بنے گی کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. لیکن آج ساری دنیا ہماری عورتوں کو یہ تاثر دے رہی کہ اگر اسلام کسی کے لیے ہے بھی تو مردوں کے لیے, تمہارے لیے اسلام نہیں. اور چن چن کے 4-5 مسئلے ایسے نکالتے ہیں شریعت سے. میں ادھر جا ہی نہیں رہا ہوں کیونکہ ہر سال یہ بات ہوتی, کبھی مختصر کبھی تفصیل کے ساتھ جملے بدل جاتے ہیں, مثالیں یہی رہتی. طلاق کے مسئلے کو کتنا اچھالا جاتا کہ دیکھو مرد جب چاہے تمہیں طلاق دے سکتا ہے, تم کبھی بھی ظلم و ستم میں بھی پھنسی ہو تو اپنی مرضی سے طلاق نہیں ہو سکتی.
میراث میں آدھا حصہ ملتا ہے، اس کو کتنا اچھالا جاتا، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، کتنا اس مسئلے کو اچھالا جاتا، کئی معاملات میں عورت کی گواہی 2 عورتیں ملے تو ایک مرد کے برابر قرار پاتی، اسے کتنا اچھالا جاتا۔ ارے اور تو اور حجاب کے مسئلے کو، جس کا اصل دن آج نہیں ہے کل یا پرسوں، کتنا زیادہ ان کو اچھالا جاتا۔ اب جو عورتیں اس بہکاوے میں آ گئے ان کی بات تو چھوڑیے، وہ تو میں پچھلے سال مثال دے رہا تھا اس ڈاکٹر امینہ ودود کی، جس کے بعد تو ایک سلسلہ چل نکلا ایسی عورتوں کا، اور ایسی ایسی عورتیں ہمارے سامنے آئیں، کیسے میں ممبر سے پڑھوں، یعنی تہذیب ممبر اجازت نہیں دیتی۔ ڈاکٹر امینہ ودود کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب میں پچھلے سال حسینیہ زہرا کے ممبر پہ یہی عشرہ چہلم کی مجلسیں پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد جب میں آگے گیا، انہی علاقوں میں گیا جہاں سے ان خاتون کا تعلق، پتا چلا کہ خواتین کے اندر وہاں ایک دوڑ لگی ہوئی، کون اس سے اور آگے بڑھتا ہے، کون اس سے اور آگے بڑھتا، اور اس میں ایک بڑا عجیب نام آیا جو میری اکثر مجالس کا عنوان ہوتا ہے۔ آج بھی میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، لیکن کتنا عجیب نام آیا۔ اس کے بعد جس نے نماز جمعہ پڑھائی، میں نے کہا نا کہ اس کے بعد والا جملہ تو میں ابھی تک سوچ رہا ہوں کہوں کہ نہ کہوں، خالی نماز جمعہ نہیں پڑھائی، وہ تو ڈاکٹر امینہ ودود نے بھی پڑھا دی تھی، لیکن اب اس سے ایک قدم آگے بڑھنا ہے نا۔ نماز جمعہ پڑھا رہی ہیں خاتون، اور اپنے ساتھ چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ بھی گود میں لے کے آ رہی ہیں۔ چلے یہ تو خیر ہو جاتا ہے کہ عورتیں ماں ہیں، بچے اگر چھوٹے ہوتے ہیں تو کوئی کام کرنے بھی جائیں تو بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، پھر کہیں پہ نرسری کا انتظام ہے، کہیں بچوں کی دیکھ بھال کا انتظام ہے، وہ اپنی جگہ، اس پہ تعجب نہیں ہے۔ تعجب اس بات پر ہے، یہ جملہ نماز جمعہ کی امامت کرنے والی عورت، جب امینہ ودود نے کہا تھا کہ یہ کون سا مذہب ہے کہ خالی مردوں کو اختیار ہے نماز پڑھانے کا، عورت کیوں نماز نہیں پڑھا سکتی اور مردوں کو کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ شاید میرا حافظہ اگر صحیح کام کر رہا ہو، 18 مارچ سن 2005 میں یہ واقعہ دنیا کی تاریخ میں آیا، لیکن یہ خاتون ایک قدم آگے بڑھی، نماز تو پڑھائی۔ اب گود میں بچہ ہے تو کسی نے پوچھا کہ بھائی بچے کا باپ کون ہے؟ ہمارے اعتبار سے تو آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ کہا یہ تو میں بھی نہیں بتا سکتی، ایک کوئی تھوڑی، پتہ نہیں کتنے آتے ہیں جاتے ہیں، کتنے آتے ہیں جاتے ہیں، کتنے آتے ہیں جاتے ہیں، ان میں سے ہوگا کوئی اس کا ایک باپ۔ اب یہ نماز جمعہ جو پڑھا رہی ہے، نماز جمعہ کے اجتماع میں دکھانے کے لیے خاص طور پر وہ ٹریڈ مارک لے کے آ رہی اور پھر جملہ یہ کہہ رہی۔ خیر جو بات مجھے ضمناً اس کے حوالے سے کہنا تھی وہ یہ تھی، اور جب پتا چلا کہ یہ خاتون کون ہے تو وہ اسلام کے اس حکم کی اہمیت سامنے آئی کہ دیکھو ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں تربیت اولاد سے غافل نہیں ہونا۔ نہج البلاغہ میں مولا نے اپنے بیٹے کے نام ایک وصیت نامہ لکھا، بظاہر مخاطب بیٹے کو کیا، اصل میں سنایا ہم کو اور آپ کو۔ یہی تو ہے نا کہ اپنی اولاد سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہونا۔ تمہارا دشمن کسی وقت بھی اس کے بے قابو پا سکتا۔ اگر انڈیا اور پاکستان میں پوچھا جائے بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں ان میں سے ایک نام لیجئے، ایک نام شبلی نعمانی کا تھا، یہ خاتون ان کی نواسی یا پوتی ہیں، اسرا نعمانی۔ شبلی نعمانی جیسا عظیم عالم، ہمیں ان سے بہت اختلاف ہے، سیرت النبی کے حوالے سے تو تاریخ کو انہوں نے ایسا مسخ کر کے پیش کیا، لیکن بہرحال تھی ایک پڑھی لکھی شخصیت، ایک عالم کے اعتبار سے مشہور، ایسی کتاب لکھ گئے اور پتا چلا کہ یہ ان کی نواسی ہے کہ جس کا یہ حال ہے کہ بچے کو اچھالتی پھر رہی ہے، یہ کہتی ہوئی کہ میرے پاس کوئی کمپلیٹ لسٹ تو ہے نہیں کہ کتنے آئے کتنے گئے، تو میں کیسے بتا دوں کہ اس کا باپ کون ہے؟ ہوگا کوئی، انہی میں سے کوئی ایک ہوگا۔ صرف 2 پشتوں میں، 2 جنریشن میں اتنا فرق کیوں ہو گیا؟ جہاں بھی اگر ہم نے اور آپ نے ایک لمحے کے لیے اپنی اولاد سے، ایک ہارون کا بیٹا ہے جو ایسا نکلا اور ایک ہمارے سامنے یہ مثال آ رہی ہے، لیکن یہ ساری خواتین مل کر ایک بات ضرور کہتی ہیں، یہ ہوں وہ ہوں، یا پاکستان کی بھی ایک عورت تھی جنہوں نے ٹورنٹو میں نماز جماعت پڑھائی، یہ سب ایک بات ضرور کہتی ہیں کہ بھئی مسلمان ہیں، لیکن اسلام کا یہ مطلب کو چھوڑی ہے کہ جو قرآن نے کہہ دی آنکھیں بند کر کے مان لو، ہمیں حق ہے قرآن سے اختلاف کرنے کا۔ اسلام کا یہ مطلب کوئی تھوڑی ہے کہ جو پیغمبر نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے مان لو۔ کئی چیزوں میں ہمیں وہ جملہ میں بڑی ناگواری کے ساتھ بتا رہا ہوں
کئی چیزوں میں ہمیں مسٹر محمد سے اختلاف ہے کہ کیا نان سینس چیز وہ لے کے آ گئے. ہم مسلمان بھی یہ ضرور کہیں گے, یہ ضرور کہیں گے, کیونکہ کام مسلمانوں ہی میں کرنا, بہکانا مسلمان عورتوں ہی کو ہے. ہمارے اور آپ کے گھر کی خواتین کو اس سیدھے راستے سے ہٹانا ہے, تو اگر کہہ دیں ہم مسلمان ہی نہیں تو کام کیسے چلے ان کا؟ تو قرآن کریم نے ایک پہچان یہ بتائی, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. خبردار ایک لمحے کے لیے بھی رسول کے کسی حکم یا رسول کے کسی فرمان سے تمہارے دل میں ناگواری پیدا نہ ہو. جس عورت نے حجاب کیا حکم خدا سمجھ کر, لیکن اگر ناگواری کے ساتھ کیا, جس نے میراث میں آدھا حصہ قبول کیا مگر ناگواری کے ساتھ قبول کیا, جس نے مسئلہ طلاق کو مانا مگر بڑی ناگواری کے ساتھ مانا, قرآن کی نگاہ میں وہ بھی مومن نہ رہا. قبول کرنا ہے حکم رسول کو, اور اس انداز سے قبول کرنا ہے کہ جو رسول کہہ دے اس پر انسان راضی اور خوش رہے. اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے, یہ میرے بدھ اور جمعرات کی مجلس کا عنوان ہے. جو جملہ اب میں کہہ رہا ہوں, ہمارے سامنے ایک مثال ایسی آتی کہ کس انداز سے لوگوں نے پیغمبر کے سامنے پیغمبر سے اختلاف کیا, اور وہ ہے صلح حدیبیہ کی. مجلسوں میں آپ سنتے ہیں, اور صحیح معنوں میں اگر کوئی خطیب ہے تو صلح حدیبیہ کے ان جملوں کو اتنے دلچسپ انداز میں پیش کرتا, ایسا چٹپٹا انداز ہوتا ہے کہ مجمع بھی واہ واہ کرنے لگتا. مجھے تو وہ انداز آتا ہی نہیں. لیکن بہرحال صلح حدیبیہ ایک ایسا موقع بنا کہ جب مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے پیغمبر اسلام سے اختلاف کیا, اظہار ناراضگی کیا, حتیٰ یہ کہ کچھ لوگ پیغمبر کی نبوت کے بارے میں شک میں پڑے, اور کچھ نے کھل کے کہہ دیا کہ اتنا بڑا شک ہمیں کبھی نہیں ہوا. مگر جنہوں نے یہ جملہ کہا تو ان کا ایک اور بھی جملہ ہے جو کم پڑھا جاتا, اور وہ جملہ ضرور سنیے اس لیے کہ آج مرجعیت کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں ان میں یہ ایک چیز بھی شامل ہے کہ لوگوں کو حقائق نہیں پتا. کیا جملہ کا جملہ یہ کہا, یہ تو نبوت کا شک تو اپنی جگہ, وہی شک کرنے والا کہہ رہا, شک کرنے والے تو اور بھی ہوں گے. یہ تو وہ تھا جس نے کہا اتنا بڑا شک اس سے پہلے نہیں ہوا, ہوتے تو اس سے پہلے بھی شک تھے لیکن آج تو بہت بڑا شک ہوا. ایک جملہ اور کہا, کیا کہا, بڑی بدتمیزی کے ساتھ کہا کہ یہ آپ کا کیا طریقہ ہے, جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ حکم ہم لوگوں کو دے دیتے, نام خدا کا ڈال دیتے. یہ اللہ نے یہ کہا, یہ اللہ کے نام پہ آپ کب تک ہمیں بے وقوف بنائیں گے. یہ لفظ تو ان کے کلام میں نہیں تھا, یہ تو میں نے بات کو سمجھانے کے لیے کہا, لیکن مفہوم یہی تھا کہ اپنی من مانی بات آپ کرتے ہیں, ہر جگہ نام خدا لے لیتے ہیں. اچھا یہ آپ نے منبر سے سنا بھی ہے, یہاں کے لیے نہیں سنا, صلح حدیبیہ کے لیے ویسے سنا ہے نا کہ جب مولا کو فضائل پہ فضائل فضائل پہ فضائل فضائل پہ فضائل عطا ہو رہے تو مدینے کے اندر ایک ہنگامہ ہو گیا, اور اکثر ذہنوں میں یہ بات آ گئی اور کچھ کی زبانوں پہ بھی آ گئی کہ اللہ تو ایسا نہیں کر سکتا کہ ساری فضیلتیں علی کو دے. یہ ضرور رسول اللہ اپنے داماد کو ہر جگہ آگے بڑھانے کے لیے نعوذ باللہ یہ ساری خرابی پیدا کر رہے ہیں. یہ اکثر آپ نے سنا, لیکن یہاں پر جب یہ اعتراض ہوا تو اعتراض کرنے والے کو ذرا سا سپورٹ کرنے کو دل چاہتا, کم از کم وہ لوگ تو سپورٹ کریں گے جو مرجعیت سے اس بات پہ ناراض ہوتے کہ یہ الگ الگ فتوے کیوں ہوتے. اب دیکھیے باقی جو اعتراض ہوئے کہ بھائی ذوالفقار علی کو ملی, رسول کی بیٹی علی کو ملی, کل ایمان کی سند علی کو ملی, خیبر کا علم علی کو ملا, وہاں دوش رسول پہ کھڑے ہونے کا اعزاز علی کو ملا, وہ ساری باتوں میں جو لوگ ناراض تھے کہ سب علی کو کیوں دیا جا رہا, وہ تو سمجھ میں آ گیا کہ بالکل بغض بول رہا. لیکن یہاں اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ذرا سمجھ میں آتا کہ شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اب ان کا سوال سنیے, پیغمبر کا جواب سنیے, اور ایمانداری سے بتائیے کہ اگر اس میں رسول کا نام نہ ہوتا, کسی اور آدمی نے یہ جواب دیا ہوتا, خاص طور پر کسی مرجع نے یہ جواب دیا ہوتا, تو کیا آپ میں سے بھی ایک بڑی تعداد یہ نہ کہتی واہ اتنے اچھے سوال کا کیسا مولویوں جیسا جواب دے دیا, یہ تو ہماری عقل قبول نہیں کرتی. ہوا کیا تھا صلح حدیبیہ میں؟ یہی تو ہوا تھا نا کہ رسول اللہ ایک رات کو مدینے میں سوئے, صبح کو مسجد میں گئے, کہا مسلمانوں میں نے خواب دیکھا, اور یہ دیکھا ہے کہ ہم سب لوگ احرام پہن کے مکے میں جا رہے ہیں اور مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں. میں نے یہ خواب دیکھا, چنانچہ تیاری کرو ہمیں چلنا.
نبی کا خواب وحی ہوتا، یہ وحی ہے، یہ حکم پروردگار، اللہ نے ہمیں یہ کہا۔ ایک بڑا جوش پھیل گیا مسلمانوں، 6 سال سے مسلمان خانہ خدا کی زیارت سے محروم، 6 ہجری کا واقعہ ہے نا، سب چلے احرام پہن کے چلے، اور جب وہاں روک لیا گیا، صلح نامے پہ دستخط ہو گئے، اس کے بعد پہلا سوال یہی تھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ نے یہ کہا، آپ تو کہہ رہے تھے وحی آئی ہے، آپ تو کہہ رہے تھے میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ کہاں گیا اللہ کا حکم، کہاں گئی وحی، کہاں گیا خواب؟ اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک نے نہیں، یہ تو کئی لوگوں نے کہا، وہ آپ کا خواب کہاں چلا گیا؟ آپ نے تو بتایا تھا کہ ہم خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں، لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ انشاءاللہ آمنین، پیغمبر کے جملے یہ تھے، جو قرآن میں نے ابھی جو پڑھا، یہ تلاوت قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم سب مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، اور مسجد الحرام سے 23 کلومیٹر دور روک لیا گیا۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، میں مسجد میں جا رہا ہوں۔ اب یہ سوال کرنے والے سوال کر رہے کہ بلا وجہ آپ نے اپنے خواب کی وجہ سے 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہم سے طے کروایا، یہ آج کی مرسیڈیز میں بیٹھ کے کوئی تھوڑی آپ جا رہے ہیں کہ 4 گھنٹے میں پہنچ گئے، یہ اونٹوں کا مشکلات والا سفر، تو کہاں گیا آپ کا خواب؟ اب پیغمبر کا جواب سنیے، بڑا عجیب جواب ہے، یعنی اگر اس میں رسول کا نام نہ ہو تو آپ بھی کہیں گے کہ پیغمبر کا جواب تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اعتراض کرنے والے کی بات سمجھ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا، توجہ، کہ خواب میں نے دیکھا کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں، یہ کو تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال جا رہے ہیں، میں نے کہا ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد میں، تو اگلے سال بھی جا سکتے۔ اب ذرا دیکھیے اگر اس میں رسول کا نام نہ ہوتا اور کسی مرجع کی جانب سے جواب آتا، کسی مجتہد، آپ کہتے واہ یہ کوئی جواب ہوا؟ تو بھائی اگر اس سال کی بات نہیں تھی تو 10,000 کو تیار کرا کے 450 کلومیٹر کا فاصلہ کیوں طے کرا دیا؟ آرام سے ہم کو بٹھایا ہوتا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس نے یہ بتا دیا کہ خواب تو بالکل سچا تھا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ الرَّسُولَ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، کہ اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا دکھایا، مسجد الحرام میں داخل ہوئے، سروں کو منڈوایا یا بال کاٹے، وہ تو اللہ نے بعد میں کہا۔ ابھی یہ اعتراض ہو رہا، واقعہ ایک جگہ میں نے یہ واقعہ پڑھا، رسول کا نام نہیں لیا، میں نے کہا ایک صاحب نے خواب دیکھا اور اس خواب کی وجہ سے 10,000 آدمی چل دیے، اور جب ان سے کہا کہ آپ کا خواب کہاں گیا تو انہوں نے کہا میں نے اس سال کی بات کو تھوڑی کی تھی، یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ کہا مولانا یہ جواب تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب ذرا سوچی، اس وقت جو مسلمان بیٹھے ہوئے نبوت میں شک کرنے والے کو تو چھوڑیے، لیکن جو نبوت میں شک نہیں بھی کر رہے ہیں، پیغمبر کا یہ جواب کتنوں کی سمجھ میں آیا ہوگا اور کتنوں نے اسے قبول کیا ہوگا؟ یقیناً اگلے سال جب رسول اللہ انہی تاریخوں میں دوبارہ عمرے پہ گئے تب تو سمجھ میں آ گیا، لیکن پہلی مرتبہ یہ تو بس منطق ہو گئی، ادھر سے گھما کے ادھر کر دیا، خواب دیکھا یہ اس سال نہیں اگلے سال، اور اگلے سال پورا نہ ہو تو رسول کہیں گے اس کے اگلے سال، میں نے کوئی ڈیٹ کو تھوڑی دی ہے، بھئی کبھی تو رسول جائیں گے وہاں پہ۔ لیکن ایمان کا تقاضا وہی تھا جو ان لوگوں نے مظاہرہ کیا، جس میں سلمان تھے اور ابو ذر تھے اور عمار تھے، کہ اللہ کے رسول نے جو کہا وہ بالکل سچ کہا۔ اگر اس سال ہم مسجد الحرام میں داخل نہیں ہوئے تب بھی رسول جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، ہم غلط نکل سکتے ہیں، حکم رسول کا بھی غلط نہیں نکل سکتا، مگر یہ معیار قرآن ہر مومن سے اور ہر وقت چاہ رہا۔ خالی سلمان کی بات کیوں ہے اور خالی صلح حدیبیہ کی بات کیوں ہے؟ اگر داڑھی آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسی جوش کے ساتھ کہیے جس طرح سلمان نے صلح حدیبیہ میں کہا کہ آج نہ صحیح 10 سال بعد، 100 سال بعد، 500 سال بعد اس کا فائدہ نکلے گا، لیکن نکلے گا ضرور اس کا فائدہ، کیونکہ صادق و امین رسول نے کہا ہے۔ اگر آج گانا چھوڑنے کا فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آج نہ صحیح 50,000 سال بعد سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ یہ لوگوں کی بات غلط ہو سکتی ہے، صادق و امین کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ایسا بھروسہ رکھیے اپنے رسول پر۔ لیکن تاریخ نے یہ بتایا کہ جب مسلمانوں کا امتحان لیا گیا وہ بھی فیل ہو گئے، اور مومنوں کا امتحان لیا گیا وہ بھی فیل ہو گئے۔ مسلمانوں کا امتحان رسول کی صلح حدیبیہ، اکثریت نے پیغمبر پہ شک کا اظہار کیا،
خاص طور پر رسول کا یہ جواب تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور صاحبان ایمان کا امتحان کب لیا گیا؟ جب حسن مجتبیٰ نے صلح نامے میں دستخط کیے. وہ کلمہ پڑھنے والے عام مسلمانوں کا امتحان تھا جو حدیبیہ کی صلح کی شکل میں لیا جا رہا. اور یہ ان لوگوں کا امتحان ہے جو اپنے آپ کو علی والا کہتے ہیں, محب علی کہتے ہیں. حسن مجتبیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی امامت خالی علی کی منزل سے گزری, ابھی تو خالی نام علی چل رہا جو اپنے آپ کو علی والا کہتے ہیں. ادھر حسن مجتبیٰ نے صلح نامے پہ دستخط کی. کیا انہی لوگوں نے جو السلام علیکہ یا معز المومنین کہہ کے حسن کو سلام کرتے تھے, آئے مومنوں کو عزت دینے والے, ٹھیک وہی لوگ اب یہ کہتے ہوئے نہیں آئے کہ السلام علیکہ یا مذل المومنین. اور یہاں پہ میں ایک بات اس لیے کہہ دوں کہ یہ صلح حدیبیہ والی بات اور اب جو بات کہہ رہا ہوں یہ بات, یہ 3-4 باتیں جو کچھ 1-2 باتیں کل آئیں, یہ سب مل کر بدھ اور جمعرات کا جو موضوع ہے تھوڑا پورا نہیں, مرجعیت کے حوالے سے اس میں کام آنے والی ہے. اور مختصر بات یہ کہ 2 سال پہلے بھی اس منبر پہ میں نے عرض کیا تھا کہ حسن مجتبیٰ کا زمانہ آسان نہ سمجھیے, بڑا مشکل زمانہ تھا. اس لیے مشکل زمانہ تھا کہ حسن مجتبیٰ کے زمانے میں تو جو چیز آج ہم سے کوئی خریدنے کو تیار نہیں, لاکھوں اور کروڑوں درہم میں بک رہی تھی, یعنی ایمان. حاکم شام کی جانب سے خط پہ خط آ رہے ہیں, جتنے بھی قابل ذکر مومنین کرام سب کے نام. اب بالکل ایسے ہی کھلی فرینک گفتگو, تمہارا ایمان خریدنا ہے, بتاؤ کتنے کا بیچ رہے ہو. صلح حدیبیہ تو رسول کے زمانے میں پھر بھی چھوٹا امتحان تھا. حسن مجتبیٰ کی صلح یہ اصل امتحان بنا مومنین کرام کا. باقاعدہ قیمت لگائی گئی اور جس نے جو قیمت کہی منہ مانگی قیمت دی. یہ وہ حاکم شام جو وعدے کر کے کبھی پورا نہیں کرتا. معصوم کی حدیث ہے نا کہ کسی فاسق سے کبھی دوستی نہ کرنا, وہ تمہیں جھوٹے وعدے پہ بیچ دے گا. یہ حاکم شام جب حسن سے صلح نامے پہ دستخط ہوئے, وہ کاغذ اپنے پیر کے نیچے رکھ کے کہتا کہ یہ صلح میری جوتی کے نیچے, میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں. لیکن صاحبان ایمان اتنے مشکل حالات بنے کہ یہ روایت ہمارے سامنے آئی. اور دیکھیے یہ روایت میں آج نہیں پڑھ رہا ہوں پوری, روایت پوری پڑھ رہا ہوں, اس کا نتیجہ آج نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ 11 بج چکے, نتیجہ پرسوں نکلے گا. بہرحال روایت سن لیجئے تاکہ حسن کے زمانے کے حالات بھی سامنے آئیں اور یہ بھی پتا چلے کہ بعض اوقات مجتہدین کے فتوے بدل کیوں جاتے ہیں. بعض اوقات بھئی ہمارے باپ نے ایک مسئلہ سنا, آج وہ بدل کیوں گیا. جو چیز ان کے زمانے میں نجس سنتے آ رہے تھے آج پاک کہاں سے ہو گئی. جو چیز ان کے زمانے میں پاک سنی جا رہی تھی آج نجس کہاں سے ہو گئی. جو چیز ان کے زمانے میں حلال سمجھی جا رہی تھی آج حرام کیسے ہو گئی. تو کئی وجوہات ہیں. ون آف دا ریزن حسن مجتبیٰ کا واقعہ, اور یہ واقعہ ذرا مختلف انداز سے میں پیش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے پہلے بھی آپ نے سنا, اس لیے جلدی مختلف انداز کیا. تاریخ اسلام کی ایک ایسی شخصیت مختار جن کے حوالے سے 2 قسم کی روایتیں ہمارے پاس ملتی, اور اسی وجہ سے علماء کے بھی 2 نظریے. بعض علماء مختار کو اچھا نہیں سمجھتے, جن میں علامہ ہلی کا نام بہت مشہور ہے, اور علامہ ہلی اتنی عظیم شخصیت, مگر علامہ ہلی کس وجہ سے نہیں سمجھتے, اپنا ذاتی نظریہ نہیں, تاریخ میں مختار کا ایک واقعہ آ گیا, اور وہ یہ کہ جب امام حسن نے صلح نامے پہ دستخط کیے تو دستخط تو اس لیے کیے تھے کہ 70% سردار بک گئے تھے. حاکم شام سے ایک بات ہو گئی تھی کہ میدان جنگ میں ہم خود ہی حسن پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر دیں گے. مگر حاکم شام نے منصوبہ بنانے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کروایا. اس سے معلوم ہے کہ نواسہ رسول کا قتل یہ اس کے نتیجے کتنے برے نکلیں گے. تو یزید بے وقوف اور احمق تھا, چنانچہ اس نے یہ ساری خبر حسن مجتبیٰ کو دی کہ یہ ہیں آپ کے سردار, یہ ہے ان کا منصوبہ, یہ ہونے والا. خالی اس کی وجہ سے صلح نہیں ہوئی, اور بھی وجوہات تھی. اب جو باقی 30% رہ گئے تھے جو نہیں بکے, جب ان کو پتا چلا کہ امام نے دستخط کیے تو اس میں سے 29% ہی امام کے خلاف ہو گئے.
کہا کہ ہم آپ کو امام نہیں مانتے. آپ ایک ظالم حاکم سے مصالحت کر رہے ہیں. امام تو اسے کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ظلم پہ راضی نہ ہو. ظلم پہ راضی ہونا الگ ہے, صلح نامہ الگ ہے. کون ان عقل کے اندھوں کو سمجھائے؟ انہوں نے ایسی توہین کی کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں اور امام کو دھکا دے کے نماز کو توڑوایا اور مصلی کھینچ کے لے گئے. ایسا تیر مارا جو حسن مجتبیٰ کے پیر میں لگا. اپنے چاہنے والے اور ایسے چاہنے والے جو حاکم شام کے ہاتھوں بکے بھی نہیں, ایسا ٹھوس ایمان. مگر اب امام کے اس عمل سے ناراض ہو گئے اور اب 100 میں سے 99 تو چلے گئے اس طرف. کچھ بکے, کچھ اس عمل سے ناراض, اور کسی کو کسی کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا وہ کون ہے. یعنی جو کل تک علی اور حسن کے انتہائی مخلص شیعہ نظر آ رہے تھے, یا بک گئے ہیں یا ناراض ہو امامت سے. اس میں یہ روایت کتاب میں آئی کہ آخر حسن مجتبیٰ نے مدائن, جہاں ابھی حال ہی میں جناب سلمان فارسی کے روضے پہ حملہ ہوا, مدائن کے گورنر کے پاس جا کے پناہ لی. یہ حسن کا شیعہ پناہ لی تو میں نے غلط کہا, اس کے محل میں گئے. جتنے بھی گورنر تھے وہ سب بک چکے. گورنر کوئی نہیں بچا تھا سوائے اس کے. چنانچہ ان کے چلے گئے یہاں. اب مختار کا سگا چچا ہے یہ گورنر مدائن. تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا چچا کتنا اچھا موقع ہم کو آج ملا. جو سب سے قیمتی آدمی ہے اس وقت وہ ہمارے ہاتھ میں, ہم انہیں گرفتار کر کے حاکم شام کے ہاتھ کیوں نہ بیچ دیں. اتنی دولت اور اتنا بڑا عہدہ ملے گا. اور ایک بار یہ جملہ سننا تھا. مختار کے چچا کو غصہ آ گئے. مختار کے چہرے پہ تھوکا کا نکل جائے یہاں سے. مجھے یقین نہیں آتا تو میرے بھائی ابو عبیدہ کا بیٹا جو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے امام سے بغاوت کروں. میں مر جاؤں گا اور یہ قبول نہیں کر سکتا. چچا کا جذبہ تو سامنے آ گیا. بھتیجے مختار کا جو عمل تھا روایت یہ سامنے آئی. چنانچہ علامہ ہلی جیسے بڑے مرجے نے بھی کہا کہ دل تو نہیں مان رہا ہے کہ مختار کی مذمت کرے, لیکن اگر واقعا مختار اس سازش میں اس طرح شریک تھے تو کیسے تعریف کی جائے. یہ روایت. لیکن شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین جب لکھا اس روایت کو تو پوری ریسرچ کی کہ یہ روایت اصل میں کہاں سے ہے, کس کتاب میں ہے, پوری روایت کیا. علامہ ہلی کو پوری کتاب نہیں ملی, ان کو مل گئی. اور جب پوری روایت آپ سنیں تو جو روایت ابھی مختار کی مذمت کر رہی ہے بالکل الٹی ہو گئی, مختار کی تعریف کرے گی. اور وہ اس طرح سے کہ اب کی جو روایت زیادہ تر کتابوں میں آئی وہ اتنی تھی جو علامہ ہلی نے پڑھی. اب آئیے یہ قاضی نور اللہ شوستری والی روایت. مراجع کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے, کبھی نجس پاک اور پاک نجس, حلال حرام اور حرام حلال, کبھی کبھی اس لیے بھی ہوتا. بہرحال اس کے لیے تو 2 دن ٹھہریے, اور اگر اس موضوع سے دلچسپی نہیں ہے تو جمعرات کو ناغہ کر جائیے. لیکن اب دیکھیے وہ روایت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا, وہ یہ کہ جب حسن مجتبیٰ کے زمانے میں یا ایمان بک رہے ہیں اور یا لوگ اپنی عقل سے امامت کو جج کر کے ان کے خلاف ہو رہے ہیں تو مختار بڑے پریشان ہوئے کہ اس وقت میرا آقا اور مولا میرے چچا کے پاس ہے. سارے گورنر بک گئے ہیں, اگر میرا چچا بھی بک گیا تو میرے آقا اور مولا کے لیے کتنا بڑا ایک امتحان بنے گا اور مصیبت بنے گی. لیکن کیسے پتہ چلایا جائے؟ چچا سے جا کے پوچھیں تو جو بک جاتا ہے وہ بتائے گا, کوئی تھوڑی پتہ کیسے چلے. اور ایسا نہ ہو کہ میرا چچا مخلص ہو اور میں بلا وجہ اپنے آقا اور مولا کو چچا کے محل سے نکال کے لے جاؤں. بہرحال میرا چچا گورنر, فوج ہے, امام اس وقت ایک اچھی محفوظ جگہ پر ہے, اور ایسا نہ ہو کہ بک گیا ہو تو سب سے غیر محفوظ جگہ. مختار کی عقل جواب دے گئی, کام نہیں کر رہی عقل. مولا کے بہت ہی بزرگ صحابی کے پاس گئے جو بہت ضعیف ہو گئے. کہا کہ آپ نے باب مدینۃ العلم کی صحبت سے استفادہ کیا, ذرا بتائیے اس مسئلے کا حل کیا. انہوں نے کہا بہت ہی آسان ہے, تم ایسا بن کے جاؤ جیسے امام حسن کو بیچنا چاہتے ہو یا ان کے بغاوت کرنا چاہتے ہو. اگر ذرا بھی تمہارے چچا کے دل میں چور ہوگا تو اسے تو ایک حامی مل رہا ہے, وہ تمہارا ساتھ دے گا, اور اگر وہ مخلص ہے تو تمہیں مار کے نکال دے گا. مولا کے صحابی کے مشورے پہ
حسن مشتبہ کے اپنے چچا کے پاس گئے اور یہاں سے وہ روایت چلی جو علامہ ہلی نے لکھی. جب وہ چچا نے چہرے پہ تھوکے نکالا تو بجائے ناراض ہونے کے یا غمگین ہونے کے گھر آ کے شکر کے سجدے کیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا چچا میرے آقا اور مولا سے انتہائی مخلص ہے. مگر یہ روایت کیا یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ کتنا بدترین زمانہ حسن مشتبہ کے دور میں تھا. بھائی کو بھائی کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا، بھتیجا چچا اور چچا بھتیجے کے بارے میں نہیں جانتا، شوہر بیوی اور بیوی شوہر کے بارے میں نہیں جانتی ہے. جو کل تک، دیکھیے یہ بات نہیں ہے کہ کل تک مشرک تھے، جو کل تک علی کے شیعہ تھے، علی کے لشکر میں شامل تھے، میدان جہاد میں نکل رہے تھے، اور آج پیسے کی لالچ کی وجہ سے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. وہ حسن مشتبہ جس نے اتنے مشکل ترین زمانے کو دیکھا، مگر اس مشکل ترین زمانے میں اس انداز سے صاحبان ایمان کو تیار کر گیا کہ اگرچہ یہ میرے بزرگ استاد کا جملہ کسی حدیث میں نہیں آیا، لیکن غور کرے تو سمجھ میں آتا کہ اس طرح سے شیعت کو تیار کر گیا کہ علی کے بعد حسن کو ماننے والے نہ ملے، مگر حسن کے بعد حسین کو ایسے چاہنے والے ملے کہ آقا حسین نے کہا جیسے مجھے ملے آدم سے قیامت تک کسی کو نہیں ملے. وہ حسن مشتبہ کی محنتیں، وہ حسن مشتبہ کی خدمات ہیں. اور بڑی باتوں میں ایک بڑی بات یہ کہ مولا کے پاس خلافت آ رہی تھی مگر صرف ایک وجہ سے چلی گئی. مولا نے کہا کتاب خدا کو مانوں گا، سیرت رسول کو مانوں گا، اس کے علاوہ کوئی تیسری شرط قبول نہ کروں گا. کہا کہ اگر آپ نے سنت شیخین کو قبول نہ کیا تو ہم آپ کو خلیفہ نہیں بنائیں گے. کہا مت بناؤ. میں جھوٹ بول کر یا غلط بیانی کر کے نہیں جاتا یہ حکومت. اور جب حسن سے سولو نامے پہ دستخط کروائے جا رہے ہیں تو وہاں موٹا موٹا لکھا ہے کہ آج کے بعد کتاب خدا اور سنت رسول پہ عمل ہوگا. وہ تیسری شق جسے علی ختم نہ کروا سکے تھے وہ حسن مشتبہ نے اپنے قلم کے ذریعے سے ختم کروا دی. اب کوئی نہیں کہہ رہا وہ سنت شیخین بھی تو لکھو، وہ بھی تو بہت اہم چیز ہے. جو کام میرا مولا نہ کرا سکا وہ کام حسن مشتبہ نے کر کے دکھایا اور بتا دیا کہ اسلام میں صرف دو چیزیں ہیں، یا کتاب خدا یا سنت رسول. اس کے علاوہ بھی اتنی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں لیکن سب کا خلاصہ ایک جملہ. کیا کبھی کوئی شخص مخالف قبیلے کے ایسے سردار کو ختم کرائے گا جو اس کے فیور کا ہو؟ فرض کیجئے دو ملک ہر وقت ان میں جنگ چلتی رہتی، سامنے والے ملک میں کوئی ایسا آدمی برسر اقتدار آ گیا جو اس ملک کا حامی، تو اب تو یہ سربراہ یہ چاہے گا کہ یہی رہے کیونکہ یہ میرا حامی ہے، میرے ساتھ مل گیا ہے، میرے لیے خطرہ کم ہو گیا. اگر حسن مشتبہ حاکم شام کے ساتھ نعوذ باللہ جو کہا جاتا ہر سال ایک رقم دی جاتی ہے اس کی وجہ سے بک گئے، نعوذ باللہ مل گئے، تو حاکم شام کا تو فائدہ تھا نا کہ بنی ہاشم کی سرداری حسن کے ہاتھ میں رہے. جو آج کل کہا جاتا ہے کہ جی حسین ناراض ہو گئے تھے حسن سے. بھائی آپ کو تلوار اٹھانا چاہیے تھا، قلم نہیں. تو حاکم شام کے لیے تو حسن بڑے اچھے ہیں نا، اور پتہ ہے کہ حسن جائیں گے تو حسین آئیں گے. اگر یہ جھوٹی روایت مان لی جائے تو حسین تو تلوار والے آدمی. حاکم شام کا فائدہ اس میں ہے کہ حسن ہی امام رہیں. امام کا مطلب بنی ہاشم کے سردار بھی وہی رہیں. مگر ہے کوئی مثال آپ کے پاس پورے 11 اماموں میں کہ کسی ایک امام کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا؟ یہ حسن مشتبہ 7 مرتبہ زہر حاکم شام کیوں دے رہا؟ وہ گمراہ ہے، وہ راہ حق سے ہٹائے، بے وقوف نہیں ہے. اگر حسن ہر وقت اس کے فیور میں ہیں، یعنی بنی ہاشم کا سردار اس کے ساتھ ہے، تو وہ تو حسن کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ طولانی دیکھنا چاہے گا. لیکن جتنی مرتبہ زہر حسن مشتبہ کو دیا گیا، تاریخ معصومین میں کسی امام کو یہ زہر نہیں دیا گیا. گرچہ ہر زہر کے موقع پر جو لوگ بعد میں آئے ان کو صرف یہ یاد دلا دوں کہ 7 صفر ایک روایت کے مطابق امام حسن کی شہادت کی رات، اور آج شب 7 صفر ہے. حسن مشتبہ یقیناً ہر مرتبہ کے زہر کے نتیجے میں علاج ہو گیا، لیکن ہر زہر جسم کو کمزور کرتا جا رہا. امام حسن یہ کہیے کہ ظاہری شہادت سے پہلے اندرونی اعتبار سے شہید ہو چکے تھے.
البتہ ہر زہر کے بعد بنی ہاشم اور اس وقت عباس علمدار کا تو چڑھتا شباب ہے، 22 سال کی عمر ہے. بنی ہاشم عباس کی قیادت میں امام حسن کے گرد پہرا بڑھاتے جا رہے ہیں. چھٹا زہر بھی جب ناکام ہوا، پورا ناکام تو نہیں ہوا، اندر سے تو حسن کا بدن ٹکڑے ہوا، لیکن اب چھٹے زہر کے بعد پتہ چل گیا کہ اب باہر کا کوئی آدمی حسن کے قریب جا ہی نہیں سکتا. پچھلے سال تو میں نے یہ تاریخ نہیں پڑھی تھی، یہاں 3 سال پہلے میں نے جملہ کہا تھا نا کہ 5ویں زہر کے بعد ہی اب حسن کے قریب کسی کو نہیں آنے دیا جا رہا. تو فائدہ اٹھایا اہل بیت اطہار کی اس کرم نوازی سے. ایک اندھے کو بھیجا گیا، میں اندھا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں حسن مجتبیٰ کے پیروں سے ملوں، اسی سے مجھے شفا مل جائے. اندھا فقیر بھیجا جا رہا، لیکن زہر دے کے بھیجا جا رہا کہ جس وقت حسن کے پیروں کو اپنی آنکھیں مرنے کے لیے جھکنا، یہ جو اندھے کی لاٹھی ہے اس کے نیچے لوہے کے ٹکڑے میں زہر لگایا، یہ حسن مجتبیٰ کے پاؤں میں پیوست کر دینا. اب اس واقعے کے بعد کسی اندھے، کسی یتیم، کسی غریب، کسی فقیر کو بھی حسن کے قریب نہیں آنے دیا جا رہا. تو سمجھ گیا حاکم شام اب خاندان ہی کے کسی فرد کو ملانا. چنانچہ جعدہ ابن اشعث ابن قیس ملعونہ کو وہ زہر دیا جا رہا. چھٹے زہر کے بعد ہونے کیا لگا کہ حسن مجتبیٰ مستقل بیمار ہو گئے، بستر پہ لیٹ گئے. 48 سال، 47 سال، 46 سال اور چند مہینے کی عمر، بستر پہ لیٹ گئے. اور ہر وقت دونوں بہنیں بھائی کے ساتھ اس طرح سے رہتی ہے کہ رات کو بھی حسن کے بستر کے ایک طرف زینب کا بستر بچھتا ہے، دوسری جانب کلثوم کا. مگر آدھی رات کے اندھیرے میں جودہ آتی ہے اور وہ زہر سراہی کے پانی میں ڈالتی ہے، جس کے لیے حاکم شام نے لکھا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دو تو دریا کی ساری مچھلیاں مر جائیں. اور یہ 6 مرتبہ کے زہر سے حسن کا کلیجہ پہلے ہی کتنا کمزور اور زخمی. تھوڑی دیر گزری، ایک بار حسن مجتبیٰ آنکھ کھلی اور پیاس لگی. اب پیاس کیا لگی، یہ تو اہل بیت اطہار کی شہادت کے طریقے ہوتے. ایک مرتبہ سراہی سے پانی لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہوگا، اور پھر جیسے ہی وہ پانی پیا ایک بار حسن کا کلیجہ ٹکڑے ہونے لگا اور تشت کے اندر یہ ٹکڑے گرنے لگے. ادھر ثانیہ زہرا ایک روایت یہ گھبرا کے اٹھ گئی. ابھی دیکھا نہیں حسن پہ کیا گزری. کلثوم بہن جلدی سے اٹھو، ابھی میں نے خواب میں اماں فاطمہ کو دیکھا تھا، وہ کہہ رہی تھی زینب بیٹی جلدی سے اٹھ، اپنے بھائی حسن کو سنبھال. دونوں بہنیں گھبرا کے بستر کے قریب آئیں. کیا دیکھا، کلیجہ پکڑے ہوئے امام حسن اس انداز سے تشت میں ٹکڑے، کلیجے کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں. نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ سنبھلنے کی طاقت ہے، مگر اس حالت میں بھی ایک اشارہ کیا. کسے اشارہ کیا؟ ام فروہ کو اشارہ کیا. ام فروہ قریب آئیں، گود میں 11 مہینے کا قاسم ہے. حسن مجتبیٰ نے ایک تعویذ دیا، بولا نہیں جا رہا ہے، مشکل سے کہا ام فروہ یہ تعویذ میرے بیٹے قاسم کے بازو پہ باندھ دینا، اور جب کسی بڑی پریشانی میں میرا قاسم پھنسے تو یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا. عزاداروں، بڑی مصیبت کسے کہا جاتا؟ جب کسی کی جان خطرے میں ہونا. مگر یہ ام فروہ ہیں، کبھی تعویذ نہ کھولا تو اس دن کھولا جب یہ پتا چلا میرے قاسم کو مقتل میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی. اللہ اللہ، علی کی بہووں نے کس طرح علی کے نام کی لاج رکھی. عزاداروں، بات مختصر کرتا ہوں. اگلی صبح کو تابوت اٹھا، حسن کی وصیت تھی نانا کے پہلو میں دفن کرنا، اگر روک دیا جائے تو بقی میں لے جانا. روکا ہی نہیں گیا، وہاں تیر انداز کھڑے ہیں. عزاداروں، کیا آپ اپنے باپ یا ماں کی میت پہ یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ادھر کمانے کھچی،
70 تیر چلے، سارے کے سارے تیر حسن مجتبیٰ کے جنازے میں لگے۔ عباس نے تلوار پہ خیز و غضب کے عالم میں ہاتھ ڈالا۔ حسن نے کہا، حسین نے کہا ٹھہر جاؤ، ہمیں تلوار نہیں چلانا ہے، بھیا حسن کی وصیت ہے جنازہ لے کے چلو۔ اب ایک روایت میں ہے جنازہ لے کے بقیع نہیں گئے، گھر میں آئے۔ دنیا میں کوئی میت گھر سے نکل کے واپس نہیں آتی۔ آئے حسن مجتبیٰ کی میت زینب و کلثوم، ابھی بھائی کو خدا حافظ کر کے بیٹھی ہیں، دیکھا دروازہ کھلا، بھائی کی میت آ رہی ہے۔ گھبرا کے کہا بھیا حسین گھر سے نکل کے تابوت کیوں آ رہا ہے؟ حسین نے کہا زینب تفصیل بعد میں پوچھنا، آؤ پہلے جنازے سے تیر تو نکالو۔ ایک طرف زینب بیٹھی، ایک طرف حسین، جنازے سے تیر نکالے جا رہے۔ عزادارو، کربلا میں جب زینب نے اپنے حسین کا تیروں سے چھلنی لاشا دیکھا، بے اختیار حسن مجتبیٰ یاد آ گئے۔ کہا بھیا حسین کل مدینے میں نے بھیا حسن کے جنازے سے تیر نکالے، آج تیرے جنازے سے تیر نہیں نکال رہی ہوں، لیکن بھیا اس لیے کہ کل میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ آج وہ بہن کیا کرے جس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں؟ تیر نکلے، حسن کا جنازہ چلا، اور ادھر دیکھیے تابوت حسن مجتبیٰ آ رہا ہے۔ اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیے، فاطمہ زہرا کو برسا دیجئے۔ شہزادی آپ کا لال آپ کے پاس دفن ہونے آ رہا ہے، واہ حسنہ واہ فاطمہ۔ فاضل صاحب بولو دفعہ پڑھ آتے حضرت حسین پڑھتے تھے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ جان رسول خدا ہائے امام حسن، ہائے امام حسن، جان رسول خدا ہائے امام حسن، ہائے امام جان رسول خدا ہائے جان رسول خدا ہائے امام جان رسول خدا ہائے امام جان رسول خدا ہائے قلب جگر کٹ گئے ٹکڑے 72 ہوئے، قلب جگر کٹ گئے ٹکڑے 72 ہوئے، کشتہ زہر دغا ہائے امام، کشتہ زہر دغا ہائے جان رسول خدا ہائے لخت دل فاطمہ ہائے
قلب جگر کٹ گئے ٹکڑے 72 ہوئے قلب جگر کٹ گئے ٹکڑے 72 ہوئے کشتہ زہر دغا ہائے امام کشتہ زہر دغا ہائے دل کو سکون ہے نہ چین روتے ہیں بھائی حسین دل کو سکون ہے نہ چین روتے ہیں تنہا حسین بھائی سے بھائی